بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلبیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی میسون نامی عورت نے 23 جولائی 645 عیسوی میں یزید کو جنم دیا۔ شوہر کی اجازت سے وہ بچے کو پالنے کے لیے اپنے قبیلے میں لے آئی۔ چونکہ یہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس لیے اس میں ابھی عیسائیوں کے رسم و رواج عام تھے۔ مسیحیت کی تعلیمات سے بھرپور یزید کی شخصیت سب پر عیاں ہے۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دلخراش واقعہ یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفے میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے ہی شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں، وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ ان کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے۔
جس سے واقعہ حرہ پیش آتا ہے، جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا، جبکہ صحیح مسلم میں 3,319 سے 3,339 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوئی۔ اب اس ظالم، فاسق و فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آئی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا تو وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کے یزید کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو وہ اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی شرمگاہ کاٹی اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کووں نے بھی نوچا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوج وہاں پہنچی تو پھر انہوں نے اس کو دفنا دیا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا، پیاس اس شدت سے لگتی کہ وہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا پھر بھی نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ حکومت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔
آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری یہ دعائیں مقبول ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔